ریمنڈ ڈیوس CIA ایجنٹ اسے کہنا جو ہے اس کے سٹیٹس میں اضافہ ہے، کیونکہ یہ CIA ایجنٹ نہیں ہے، یہ ایک کانٹریکٹر ہے، ایک پرائیویٹ سٹیزن، ایک کمپنی کا ملازم. اس کا بیک گراؤنڈ ضرور ہے، ملٹری ٹریننگ اس سے حاصل ہے، لیکن یہ بیسکلی ایک کانٹریکٹر تھا. اس کو وہ CIA کا ایجنٹ کا درجہ حاصل نہیں تھا. لیکن آج جب اس نے ایک کتاب پبلش کی ہے اپنی، جو اس کے ساتھ پاکستان میں ہوا، اور یہ کتاب کی بڑی زبردست تصویر جو ہے وہ ڈیلی میل جو برطانیہ کا اخبار ہے انہوں نے یہ تصویر لگائی، بڑے فخر سے وہ اپنی کتاب دکھا رہی ہے. پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جس وقت یہ سٹوری چل رہی تھی تو اس وقت میں ان صحافیوں میں سے تھا جنہوں نے یہ، صرف ریمنڈ ڈیوس نہیں بلکہ ان صحافیوں میں سے میں تھا جنہوں نے CIA کا جو خفیہ نیٹ ورک پاکستان میں جو جال انہوں نے بچھائی تھی اسے ہم پرسو کر رہے تھے. اور اس وقت جو ہے ہم وہ صحافی جو یہ لوگ کر رہے تھے، ہم نے بڑی انفارمیشن گیدر کی تھی اور بڑی چیزیں ہم نے پبلک کی تھی. ہم اس حد تک گئے تھے، میں ان صحافیوں میں سے تھا جو کہ اس حد تک ہم گئے تھے کہ روات میں، اسلام آباد راولپنڈی کے مضافات میں روات میں ایک ٹریننگ سینٹر CIA کے ایک ذیلی ادارے یا کمپنی نے ایک ٹریننگ سینٹر بنایا تھا جہاں پہ آرمی، ایئر فورس اور نیوی کے جو اسپیشل آپریشنز کے لوگ ہیں ہمارے، ان کو اچھے خاصے معاوضے پر $2,000 کے معاوضے پر ان کو ٹریننگ دی جا رہی تھی. ایک ملیشیا بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی جس کو پھر ہمارے لا انفورسمنٹ اور ہماری خفیہ ایجنسیوں نے اسے بسٹ کیا، اس کو پکڑا. میں اس صحافی میں سے تھا جو کہ گاڑی میں بیٹھ کر ایک خفیہ طریقے سے کیمرہ رکھ کر ہم نے جا کے قریب جا کے کوشش کی کہ ہم ریکارڈ کریں اس کیمپ کو، اس ٹریننگ کیمپ کو، اور ریکارڈ ہم نے کیا اور اسے ہم نے پھر YouTube اور سوشل میڈیا پہ ڈالا. بڑی لمبی کہانی ہے یہ اس وقت کی، لیکن میں آپ کو اس وقت صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کتاب جو اس وقت یہ امریکی جو جسے ایجنٹ کہا جا رہا ہے، کانٹریکٹر تھا، یہ کانٹریکٹ پہ ملازم تھا. ہمارے ہاں جو ہے پاکستان میں اسے کہا جاتا ہے کہ کانٹریکٹ پہ ملازم تھا یہ CIA کا. تو کانٹریکٹ پہ یہ جو ملازم تھا اس نے کتاب نکالی ہے. اس کو بڑی اہمیت اس کتاب کو دے دی گئی ہے پاکستان کے اندر، اور جو اس نے لکھا ہے اس کتاب کے اندر اس کو مسلمہ بات مانی جا رہی ہے. اور یہ جو کانٹریکٹ پہ ملازم تھا CIA کا، یہ جو کہہ رہا ہے اس کو فوقیت، اس کو اہمیت دی جا رہی ہے، اسے کریڈیبلٹی دی جا رہی ہے. اور جو پاکستان ایک ریاست ہے، ہمارا جو نیریٹو ہے، ہمارے جو اس وقت کے آرمی چیف تھے، ہمارے جو اس وقت کے DG ISI تھے، اس وقت جو ہمارے سفیر تھے واشنگٹن میں، اس وقت جو ہماری گورنمنٹ کے ادارے تھے، ریاست کے ادارے تھے، ان سب کی باتیں جو ہیں ان کو نیچے دکھایا جا رہا ہے. یہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں سارے، یہ سارے جو ہیں غلط ہیں. اور ایک یہ میں بالکل کھل کے بات کروں گا، ایک 2 ٹکے کا کانٹریکٹ کا ملازم CIA کا، 2 ٹکے کا، اس کی بات کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے. پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ امریکہ میں اس کی کتاب کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا. بہت افسوس کی بات ہے کہ دنیا کا چھٹا یا 5واں چھٹا بڑا نیوکلیئر پاور جو ہے، ایک تھکے ہوئے 2 ٹکے کے کانٹریکٹ کے ملازم نے کتاب لکھ لی ہے امریکہ میں. وہ سوشل میڈیا ٹاپ ٹرینڈ پاکستان میں بنا ہوا ہے، ٹاپ ٹرینڈ پاکستان میں بنا ہوا ہے. اتنی پبلسٹی پاکستان میں جو اس کی کتاب کی ہو رہی ہے وہ امریکہ میں کسی نے نہیں کری. آپ چھوڑ دیں CNN کو یا فاکس نیوز کو یا CNBC کو، جو ان کے بڑے ٹی وی چینل ہیں، جو ان کے 2 چھوٹے ٹی وی چینل، یعنی جو 50 اسٹیٹس ہیں امریکہ میں، ان میں جو چھوٹے شہر کے لیول کے بھی جو ٹی وی چینل ہیں وہ بھی اس کو ایئر ٹائم نہیں دے رہے جتنا ایئر ٹائم ہمارے ٹی وی چینلز پہ اور جتنا ہمارے سوشل میڈیا پہ اس کو اہمیت دی جا رہی ہے. تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ 2 ٹکے کا کانٹریکٹ کا ملازم CIA کا، اس نے ایک تھکی ہوئی کتاب لکھی ہے. اس کتاب میں دوسری اہم بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کتاب کے اندر کوئی نئی انفارمیشن نہیں ہے. تمام انفارمیشن اس کتاب کے اندر جو موجود ہے وہ نیو یارک ٹائمز، پاکستان کے ایکسپریس ٹریبیون، دا نیوز اخبار اور دیگر دوسرے اخبارات پاکستان کے، سارے اس وقت جب یہ معاملہ اٹھا تھا ساری باتیں پبلش ہو چکی تھی. تو اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. تیسری جو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ کتاب $16 کی کتاب ہے، یعنی کہ پاکستانی روپوں میں تقریباً 1600 روپے. 1600 روپے کی یہ کتاب، 1600 روپے کی کتاب جو ہے آتی ہے، اور آتے ہی کسی نے، ہمیں کسی کو نہیں پتا، یہ کتاب جو ہے اچانک پوری کی پوری PDF فارمیٹ کے اندر سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ اور ٹویٹر پہ ڈال دی جاتی ہے. کون ڈالتا ہے ہمیں نہیں پتا، کون ڈالتا ہے کسی کو نہیں پتا. پوری کتاب جو ہے 1600 روپے کی ڈال دی گئی.
اچھا جس نے بھی یہ پوری کتاب اٹھا کے پی ڈی ایف فارمیٹ میں ڈال دی، اس نے سنگین خلاف ورزی کی ہے کاپی رائٹ کے لاز جو قوانین ہیں امریکہ کے بھی اور پاکستان کی بھی. اس پہ تو ریمنڈ ڈیوس کو اور وہ کمپنی جس نے یہ کتاب پبلش کی ہے ان کو تو احتجاج کرنا چاہیے تھا. کوئی احتجاج نہیں کر رہا، کوئی احتجاج نہیں کر رہا. بلکہ ہم نے جب ڈھونڈنے کی کوشش کی، ہم نے بھی اور دوسروں نے بھی، کہ کون ہے وہ ڈسٹریبیوٹر جس نے ریمنڈ ڈیوس کی کتاب جیسے ہی شائع پبلش ہوتی ہے، اس سے پہلے کہ وہ لوگ خریدتے، مفت میں اسے پی ڈی ایف میں، امریکہ میں نہیں پاکستان کے سوشل میڈیا میں ڈال دی گئی. جب ہم نے ٹریس کیا کہ کمپنی کون ہے تو پتا چلا کمپنی جو ہے وہ ایک پی آر کمپنی ہے. یہ گارسن رائٹ پی آر اس کا نام ہے، گارسن رائٹ، یہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، گارسن رائٹ پی آر پبلک ریلیشن کمپنی ہے. یہ کوئی معتبر پبلشنگ ادارہ نہیں ہے. ان کا اپنے بارے میں وہ خود لکھتے ہیں کہ ہم پبلک ریلیشن سروسز خدمات دیتے ہیں، پبلک ریلیشن اور لائبریری لٹری مینجمنٹ، ادبی مینجمنٹ، یعنی پبلک ریلیشن کے خدمات ہم سر انجام دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم ادبی مینجمنٹ کرتے ہیں. مجھے نہیں پتا ادبی مینجمنٹ کیا ہوتا ہے، کسی کو کتاب لکھ کے پبلک ریلیشن کے طور پر پبلش. اچھا امریکہ میں کسی نے اس کو اہمیت نہیں دی کتاب کو. ایک برطانیہ میں ایک اخبار ہے، اس نے بس ایک سٹوری ریویو اس کتاب کی لکھی اور وہ ڈیلی میل ہے، اخبار جو برطانیہ کا ہے، جو کہ ایک سکینڈلز پبلش کرنے میں مشہور ہے. انہوں نے پبلش کیا کچھ نہیں. اب بیسکلی ہم اصل پوائنٹ کے آتے ہیں کہ یہ جو دو شخصیات جن کی تصویریں آپ میرے پیچھے پلازما پہ دیکھ رہے ہیں، ان دونوں میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. ہمارے میڈیا کے اندر ایک تو مجھے تو افسوس ہو رہا ہے کہ مجھے اور سارے اہم مسائل چھوڑ کر پروگرام کا آج جو آغاز ہے وہ مجھے کرنا پڑ رہا ہے اس ایشو کے اوپر. ایک جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، ایک کانٹریکٹ کا ملازم 2 ٹکے کا جو کہ سی آئی اے ایجنٹ بھی نہیں ہے، کانٹریکٹ کا ملازم تھا سی آئی اے کا اس وقت جب ان کو سی آئی اے کو پاکستان میں کانٹریکٹ کے کچھ ملازمین کی ضرورت پڑی تھی، جو کہ اگر وہ مارے بھی جائیں تو چلو اس میں کوئی ان کا نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ جو سی آئی اے کا ایجنٹ ہوتا ہے اس میں تو ٹریننگ لگی ہوتی ہے، وقت لگا ہوتا ہے، پیسہ لگا ہوتا ہے. کانٹریکٹ کا ملازم ہے یہ تو ڈسپوزیبل ہے. پاکستان جیسے اس وقت ہمارے ہاں بڑے دھماکے ہو رہے تھے، دہشت گردی افغانستان کی وجہ سے ہمارے ملک میں پھیلی ہوئی تھی، انڈیا نے بھی کوئی کسر نہیں، یعنی پوری کسر جو رہ گئی تھی وہ پوری کی ہوئی تھی. تو اس وقت جو ہے ان کو امریکی بھی ہوشیار تھے، انہوں نے اپنے اچھے جو سی آئی اے ایجنٹ ہے وہ نہیں بھیجے، انہوں نے ایک کانٹریکٹ کا ملازم بھیج دیا. اگر مر بھی جاتا تو ٹھیک ہے. بڑا افسوس ہے، مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں اپنے پروگرام میں آج ایک زبردست ڈی جی آئی ایس آئی، ایک پیٹریوٹک آفیسر جس کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو سی آئی اے کا جال تھا پاکستان میں اس کو پورا رول بیک کیا. بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان میں سی آئی اے کا جو جال پاکستان میں سی آئی اے نے بچھا دیا تھا، فائدہ اٹھاتے ہوئے اس بات سے کہ ہمارے ہاں یہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے اور دوسری جو پراکسی جنگ کی جو تنظیمیں ہیں، ایل ای جی، لشکر جنگی اور دوسری جو پراکسی وار میں استعمال ہو رہی ہیں، ان کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں ہلا کے رکھ دیا تھا پاکستان کو، اور 50,000 سے زائد پاکستانی شہید ہو چکے تھے. اس وقت استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جال بچھا دی. یہ آفیسر تھا جنرل احمد شجاع پاشا، جنہوں نے یہ نیٹ ورک پاکستان کا رول بیک کیا. کیا بتاؤں میں آپ کو، میرے پاس ایسی ایسی انفارمیشن ہے، ایسی ایسی چیزیں ہیں. ایک مثال میں آپ کو دے دوں کہ کیبنٹ ڈویژن کی ایک سینئر بیوروکریٹ پاکستان فیڈرل گورنمنٹ کا، جس کے پاس وہ تمام خفیہ کاغذات ہیں جو وزیر اعظم پاکستان کے دفتر میں آتے ہیں صبح کو اور سائن ہو کے واپس جاتے ہیں، نکلتے ہیں، وہ تمام دستاویزات اس سینئر بیوروکریٹ، پاکستانی بیوروکریٹ کے پاس ہوتی تھی. اس سینئر بیوروکریٹ کو ایک اسلام آباد کے ایک مکان کے اندر اسے بلایا جاتا ہے، ایک امریکی اسے بلاتا ہے، اس پاکستانی بیوروکریٹ کو جس کے پاس تمام دستاویزات ہیں جو انٹر اور ایگزٹ ہو رہی ہوتی ہیں وزیر اعظم پاکستان کے دفتر سے، بشمول خفیہ دستاویزات کے. تو اس بیوروکریٹ کو ایک امریکی اسلام آباد کے ایک مکان کے اندر بلاتا ہے اور تھوڑی دیر کے اندر گھنٹی بجتی ہے، دروازہ کھلتا ہے اور انڈین را کا ایجنٹ جو سفارتکار پاکستان میں بنا ہوا ہے، وہ انڈین ایمبیسی میں بیٹھا ہوا ہے، وہ آتا ہے، دروازہ کھلتا ہے اس مکان کا، گھنٹی بجتی ہے، دروازہ کھلتا ہے اور یہ انڈین را کا جو نمائندہ ہے اسلام آباد میں وہ انٹر ہوتا ہے اور وہ امریکی جو ہے اس پاکستانی بیوروکریٹ کی ملاقات کرواتا ہے اس انڈین سے. وہ امریکی کرواتا ہے ایک خفیہ ایک مکان کے اندر جس پہ کوئی مارک نہیں ہوا ہوا کہ یہ کوئی امریکی سفارت خانے کی کوئی رہائش گاہ ہے یا بلڈنگ ہے، آفیشل پرائیویٹ ہے، کرائے پہ لی گئی ہے.
اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوئی تھیں اس وقت. یہ ساری چیزیں ختم کس نے کی تھی؟ یہ جنرل احمد شجاع پاشا نے کی تھی اس وقت, اور بہت بڑا کام کیا تھا. بلکہ میں کل سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا, ہمارے دوست ہیں, لائر ہیں لاہور ہائی کورٹ کے, حمزہ گلزار صاحب, انہوں نے یہ ٹویٹ کی تھی, آپ سکرین پہ دیکھیں. وہ کہتے ہیں جنرل پاشا جو ہے میرے والد کے کورس میٹ تھے, a fierce patriot, ایک محب وطن پاکستانی پیٹریوٹ, a terrific officer. He stood for Pakistan, which is why پنیٹا جو کہ اس وقت CIA کے ہیڈ تھے, شدید نفرت کرتے تھے احمد شجاع پاشا سے, شدید نفرت. بلکہ یہ کریڈٹ بھی, یہ اعزاز بھی جنرل پاشا کو جاتا ہے. میرے خیال میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہوگا پاکستان کی تاریخ میں کہ احمد شجاع پاشا ڈی جی جو CIA کے ہیڈ ہیں, ڈائریکٹر, ان سے ملنے گئے ہوئے ہیں, اور کوئی بات ہوئی اور وہ بات جنرل DG/ISI کو پسند نہیں آئی. DG/ISI جنرل احمد شجاع پاشا میٹنگ ادھوری چھوڑ کے, میٹنگ سے نکل کے سیدھے ایئرپورٹ جاتے ہیں واپس پاکستان آنے کے لیے. اپنا جو دورہ تھا, جو وزٹ تھا, وہ کٹ شارٹ کرتے ہیں, کیونکہ پاکستان کی بات جو ہے, جو بھی اس وقت بات تھی, وہ مانی نہیں جا رہی تھی. تو افسوس کی بات ہے کہ ہمیں بیٹھ کے موازنہ کرنا پڑ رہا ہے ایک زبردست پاکستانی آفیسر کا کس کے ساتھ, ایک 2 ٹکے کے کانٹریکٹ کے ملازم CIA کا, جس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. ایک PR کمپنی اس کی کتاب چھاپتی ہے, ابھی بکتی بھی نہیں ہے وہ کتاب, اور وہ پاکستان میں PDF کے فارمیٹ میں سوشل میڈیا پہ پوری ڈال دی جاتی ہے. اور پھر پورا پاکستانی میڈیا جو ہے وہ پرائیورٹی کس کو دیتا ہے؟ ایک جھوٹے کو, لائر کو, ایجنٹ کو, جو کہ ابھی اس نے کتاب بھی جو لکھی ہے, مجھے تو نہیں یقین کہ اس نے کتاب میں کوئی سچ لکھا ہوگا, کیونکہ وہ جو پہلے بھی ایجنٹ تھا وہ آج بھی ایجنٹ ہو سکتا ہے, جھوٹ وہ آج بھی اپنی کتاب میں لکھ سکتا ہے. میں ایک پاکستانی ہوتے ہوئے I trust my country, میں اپنی حکومت پہ میرا اعتبار ہے, اور مجھے اپنے اداروں پہ اعتبار ہے. جو ہمارا ورژن ہے سٹوری کا وہ صحیح ہے. تو اس کو چھوڑا گیا تھا, بالکل چھوڑا گیا تھا. اس کو کیوں رکھتے جیل کے اندر؟ اس کو چھوڑنے کے بدلے اس کی جو انویسٹیگیشن اس کے ساتھ ہوئی تھی ریمنڈ ڈیوس کے ساتھ, وہ ریکارڈ کی گئی تھی, اور اس نے وہ زبردست معلومات دی CIA کی نیٹ ورک جو جال پاکستان میں بچھا ہوا تھا اس کے بارے میں. ایک ایک کر کے وہ لوگ پکڑے گئے تھے اور ان کو پاکستان سے نکالا گیا تھا. تو ہمیں بہت اچھا, اور پھر وہ جن لوگوں کو اس نے قتل کیا تھا 2 پاکستانیوں کو, ان کی فیملیز کو بھی پیسے دیے گئے. جو اس وقت ہوا تھا وہ ماضی میں ہے, اس وقت ہمیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وی ٹرسٹ اور اداروں کو. میں صرف آپ سے کہوں گا کہ میں کم از کم صحافی ہونے کے ناطے وہ صحافی جو CIA نیٹ ورک کو اس وقت جو ہے وہ اس حوالے سے میں نے بہت چیزیں پبلش کی تھی اور نکلی تھی, بلکہ اس وقت جو ہے میرے بارے میں مجھے دھمکی تک ملی تھی امریکی سفارت خانے سے. اس وقت دھمکی ملی تھی, مجھے ٹیلی فون آیا تو مجھ سے کہا گیا تھا کہ آپ پاکستان میں اینٹی امریکنزم, امریکیوں کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں, جس سے امریکیوں کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے پاکستان میں, اور آپ جو کر رہے ہیں آپ کو روکا جائے, اور ہم آپ کی شکایت لگائیں گے حکومت پاکستان سے. مجھے ایک بڑے سینئر امریکی سفارتکار نے دھمکی دی تھی ٹیلی فون کے اوپر. تو اس وقت وہ صحافی جنہوں نے CIA نیٹ ورک اور یہ اس جال کو پرسو کیا تھا, اسے ایکسپوز کیا تھا, میں آج بیٹھ کے اپنے ضمیر کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت پاکستان نے, اور بالخصوص ISI نے, اور بالخصوص DG/ISI جو اس وقت تھے, جس طریقے سے انہوں نے ختم کیا CIA کے نیٹ ورک کو, وہ بہت بڑا کام تھا. اس کے لیے ہمیں چھوٹی سی ایک پرائس ادا کرنی پڑی تھی, اور وہ کیا تھی کہ ریمنڈ ڈیوس کو رہا کرنا تھا. اسی کے بدلے امریکیوں نے پھر ہمیں بتایا کہ CIA کے لوگ ان کے کہاں کہاں پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور پھر ان کو نکالا گیا یہاں سے.